حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بات کہنے کے لیے ان کو بلایا گیا، وہاں تشریف لے گئے، اور وہ سارا جب وہ جس جگہ بات کرنے کے لیے بلایا گیا تھا وہ سارا حلقہ جو ہے وہ ان حضرات کا تھا جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو معاذ اللہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے، محض غلط فہمی کی بنیاد پر. اور ان چیزوں کے قائل تھے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں مناسب نہیں تھی یا جائز نہیں تھی، میلاد، قیام وغیرہ مثلا. تو جب حضرت بعض کے لیے تشریف لائے تو ایک پرچہ بھیجا کسی نے، اس میں لکھا کہ مولانا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کافر ہیں، دوسرے ہم نے سنا ہے کہ آپ جلاہے ہیں. جلاہے ہیں، جلاہا جانتے ہو نا، وہ جو پہلے زمانے میں اب بھی ہوتے ہیں جو ہیں کپڑا بنتے ہیں، تو ذرا وہ جلاہے کو ایک کمتر پیشہ سمجھا جاتا تھا، اس وجہ سے اس نے کہا کہ آپ جلاہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی واعظ میں کوئی اختلافی بات بیان کی تو ہم برداشت نہیں کریں گے. تو اب بتائیے، پہلے نمبر تو کافر کا حکم لگا دیا، دوسرے نمبر پر نسب میں طعن کیا کہ جرائے ہیں، اور تیسرے یہ کہ کوئی اختلافی بات کی تو ہم برداشت نہیں کریں گے. مطلب یہ کہ حسب معمول اپنا کردار ادا کریں گے. تو حضرت جب تشریف لائے تو اس کا کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا کہ بھائی ایک پرچہ آیا ہے میرے پاس، تو میں اس کے بارے میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. پرچے میں پہلی بات تو یہ کہی ہے کہ میں کافر ہوں. تو میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ میں پہلے کافر تھا یا نہیں تھا، میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. پہلے تھا یا نہیں تھا، یہ وہ کلمہ ہے جو 70 برس کا کافر بھی اس سے مسلمان ہو جاتا ہے. تو میں نے آج آپ کے سامنے کلمہ پڑھ لیا. پہلے تھا یا نہیں تھا اس سے بحث، لیکن اب میں مسلمان ہو گیا کہ نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے. دوسری بات یہ پوچھی ہے کہ یہ کہا ہے کہ آپ جلاہے ہیں نسباً، تو میں آپ کوئی رشتہ لے کے تو آیا نہیں کہ میرے نسب کی تحقیق کی ضرورت ہو. تو اس لیے اگر جلاہا ہوں بھی اور اگر کوئی صحیح بات کروں تو کوئی معنی نہیں ہونا چاہیے اس کے قبول کرنے میں. تو اس بحث میں بھی پڑھنا فضول ہے کہ میں جلاہا ہوں یا نہیں. اگر کوئی رشتہ لے کے آیا ہوتا تو بے شک آپ تحقیق کرتے. تیسری بات جو فرمائی کہ اختلافی مسائل نہ بیان کرنا، تو پہلی بات یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ میں یہاں خود سے نہیں آیا ہوں، میں یہاں کسی دعوت پر آیا ہوں بات کرنے کے لیے. اگر آپ حضرات نہیں چاہتے تو ایک آدمی بھی کھڑا ہو کر کہہ دے کہ ہم آپ کی بات نہیں سننا چاہتے، میں چلے جاؤں. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں بات کروں تو پھر یہ قید نہیں برداشت کروں گا کہ اختلافی مسائل نہ بیان کیے جائیں، کیونکہ میرا عادت اختلافی مسائل بیان کرنے کی نہیں ہے. دین کی مثبت باتیں بیان کیا کرتا ہوں. لیکن اگر اثناء کلام میں کوئی اختلافی مسئلہ آ جاتا ہے تو میں چھوڑتا بھی نہیں.
میرے ان باتوں کو اگر باتیں آپ کو قبول ہیں تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ آپ میں سے ایک آدمی کھڑا ہو کر کہہ دے کہ نہیں ہمیں نہیں منظور تو میں چلا جاؤں۔ اب سناٹا چھا گیا، کوئی نہیں، کسی نے بلکہ کھڑے ہو کہہ دیا نہیں حضرت کسی نے کیا کہہ دیا، آپ بیان کریں۔ تو بیان فرمایا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سارے اختلافی مسائل جو تھے جو اس حلقے میں جائز تھے، ان تقریباً ان سب کا بیان ہوا۔ لیکن بیان کس طرح ہوا کہ اس میں کوئی طعن نہیں تھا، کوئی تشنیع نہیں تھی، کوئی اس میں دل آزاری نہیں تھی، اس میں کوئی ایسے الفاظ نہیں تھے کہ جو دوسرے کو کی تذلیل و توہین کے الفاظ ہوں۔ تو لیکن جو حقیقت تھی مسئلے کی وہ بتا دی اپنے نزد۔ اور پھر جب بعض پورا ہوا تو جو صاحب جنہوں نے پرچہ بھیجا تھا وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت جو پرچہ بھیجا تھا میں نے بھیجا تھا، اور میرے ذہن میں جو کچھ بھی آپ کے بارے میں اشکالات تھے آج آپ نے سب ختم کر دیے۔ یہ ہے طریقہ، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اب اگر حضرت یہ کہتے کہ جس نے پرچہ بھیجا ہے وہ مجھ سے بڑا کافر ہے، کافر نہیں اکفر ہے، اور جو مجھے جلاحہ کہتا ہے اس کا وہ جلاحہ، اس کا باپ جلاحہ، اس کا دادا جلاحہ، اور آئے میرے میدان میں کہ کون ہے جو مجھے روکے اختلافی بیان معاملات کرنے سے، آئے میرے سامنے۔ ایک طریقہ یہ تھا، لیکن یہ طریقہ کیا ہوتا ہے اس کا انجام؟ لڑائی، ہو سکتا ہے وہ خونریزی تک پہنچ جائے۔ اور یہاں سارے معاملات آسانی کے ساتھ طے کر کے لوگوں کی اصلاح کا ایک راستہ نکال دیا۔ یہ ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ واقعہ میں نے پہلے حضرت شیخ الہند کے بارے میں سنا تھا اپنے والد ماجد سے، لیکن بعد میں تحقیق ہوئی کہ حضرت نانوتوی کا واقعہ ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے شعر کہا اور اس میں کافر کہہ دیا، حضرت نانوتوی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا شعر میں۔ تو حضرت کے ایک مرید تھے، وہ خود شاعر بھی تھے، انہوں نے اس کا جواب شعر میں کہا، اور بڑا یعنی زبردست گونجتا ہوا جواب دیا کہ مرا کافر اگر گفتی غمے نیست، چراغ کذب را نبت فروغے، مسلمانت بخانم در جوابش، دروغ را جزا باشد دروغے۔ وہ کہ مرا کافر اگر گفتی غمے نیست، مجھے اگر تم نے کافر کہا ہے تو مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چراغ کذب را نبت فروغ ہے، جھوٹ کا چراغ زیادہ جلا نہیں کرتا۔ چلو یہ تو ایک۔ پھر اگلے شعر میں کہا کہ مسلمانت بخانم در جوابش، تم نے مجھے کافی کہا تو اس کے جواب میں تمہیں مسلمان کہتا ہوں۔ کیوں؟ کہ دروغ را جزا باشد دروغے، کہ جھوٹ کا جواب جو ہے وہ جھوٹ ہی سے دیا جا سکتا ہے۔ جھوٹ کا جواب جھوٹ ہی سے دیا جا سکتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ تم نے مجھے کافر کہہ کر جھوٹ بولا تھا، میں تمہیں مسلمان کہہ کر جھوٹ بولتا ہوں۔ تو دروغ را جزا باشد دروغے۔ تو حضرت کے پاس جب وہ لکھ کے لے گئے کہ حضرت یہ میں نے اس کے جواب میں لکھا ہے، حضرت نے کہا بھائی تم نے شاعری کے اعتبار سے تو کمال کر دیا، لیکن آخر لپیٹ کر اس کو کافر کہہ تو دیا تم نے کہ
درو غیرہ جزا باشد درو غیرہ، لیکن لپٹ کے کہا لیکن کہہ دیا آخر کو کافر اس کو. اور ہم ایسی بات نہیں کرتے، ہمارا طریقہ یہ نہیں، لہذا اس کو بدلو. اور اس کو اس طرح بدلا کہ مرا کافر اگر گفتی غم نیست، چراغ کذب را نبت فروغے، مسلمانت بخانم در جوابش، دہم شکر بجائے تلخ دوگے. دہم شکر بجائے تلخ دو، میں تمہیں جواب میں مسلمان کہوں گا، اور تم نے جو کڑوی چیز مجھے دی ہے اس کے مقابلے میں تمہیں میٹھا کھلاؤں گا. دہم شکر بجائے تلخ دوگے، اگر تو مومنی فبہا و الا، اگر باقی تم واقعی میں تو مسلمان کہتا ہوں تمہیں، اگر باقی مسلمان ہو تو اچھی بات ہے، اور اگر خدا نہ کرے نہ ہو تو پھر جزا درو غیرہ جزا باشد درو. اس طرح تبدیل کر دیا. اب اس کو جو شعر جو ہوتا ہے نا، شعر وہ قانونی باریکیوں میں تھوڑی جاتا ہے. شعر جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو قانونی باریکیوں میں نہیں جایا کرتا، وہ تو ایک جو ہے اس کے اندر ایک لطافت ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو الفاظ بڑھائے نا، یہ قانونی قیود و شرائط جو بڑھائیں بیچ میں، تو اس سے شعر کا تو ستیاناش ہو گیا. لیکن کیونکہ شعر میں بھی کسی کو، شاعری میں بھی کسی کا غلط بات کہنا گوارا نہیں تھا، اس لیے اس شاعری کے بگاڑ کو گوارا کر لیا، لیکن حقیقت کو کہنا کہ سب باز نہیں آئے. یہ ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. تو یہ وصف جو ہے کہاں جا رہا ہے، کس کے اندر ڈھونڈا جائے یہ وصف، کہ بھائی میں جھگڑا نہیں چاہتا. اگر قرآن و حدیث کے احکام پر غور کیا جائے تو نظر آئے گا کہ قدم قدم پر شریعت نے اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ جھگڑے ختم ہو. جھگڑوں سے دین کو بیر ہے، یا دین کو جھگڑوں سے بیر ہے. اگر دین ہے تو جھگڑا کم سے کم ہوگا، نہیں ہوگا. اگر دین ہے، اتباع سنت ہے، تو پھر جھگڑے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. جھگڑا وہاں ہوتا ہے جہاں دو آدمی دونوں اپنے آپ کو متکبر سمجھتے ہیں، تو پھر ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں. لیکن اگر تکبر نہیں ہے، حب جاہ نہیں ہے، حسد نہیں ہے، تو جھگڑا کہاں سے آئے گا؟ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر جھگڑوں سے بچنے کی تاکید فرمائی. فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں، کی ذمہ داری لیتا ہوں، کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. انا زعیم بیت فی الجنۃ فی وسط الجنہ، زعیم بیت فی وسط الجنہ لمن ترک المراء وهو محق. حق پر تھا، اور اگر جھگڑا کرتا تو شرعاً جائز تھا، لیکن اس نے جھگڑے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیا. اس کے لیے میں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ لیتا ہوں. معمولی بات. کیوں نہیں چاہتے کہ جھگڑا ہو؟ کعبہ شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نے جس طرح تعمیر کیا تھا، اس کی جو بنیادیں تھیں، قریش نے ان میں کمی کر دی تھی. یہ جو حتیم ہے اس کو نکال دیا تھا بیت اللہ سے، اور
بیت اللہ کے جو دروازے تھے وہ دو تھے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، تو انہوں نے مشرق کا دروازہ برقرار رکھا، مغرب کا بند کر دیا۔ چھت کے اندر بھی کچھ تصرف کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرا خیال آتا تھا کہ میں اس کعبے کو اثر نو اصل بنا ابراہیمی پر تعمیر کر دوں، لیکن میں اس لیے نہیں کرتا کہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے، کیونکہ لوگ تازہ تازہ مسلمان ہوئے ہیں، اگر کعبے کو چھیڑا جائے گا تو کہیں ان کے اندر ایک رد عمل پیدا نہ ہو جائے اور جھگڑے کا راستہ نہ نکل آئے۔ تو جھگڑے کا کی وجہ سے اتنا بڑا اہم کا کعبے کا بنا ابراہیمی پر واپس لے جانا، اس کو ترک فرما دیا۔ کیوں؟ کہ جھگڑا نہیں بھائی، تو قدم قدم پر شریعت کے ہاں آپ کو یہ احکام ملیں گے کہ جھگڑے سے پرہیز کرو۔ اب فقہاء کرام کیا ایک مستقل اصول بن گیا، مفضی الی النزاع، ہر وہ عقد یا معاملہ یا ٹرانزیکشن جس میں اندیشہ ہو کہ آگے جا کر جھگڑا ہوگا وہ ناجائز، فاسد، ناقابل قبول۔ کیوں؟ معاشرے میں جھگڑے کا، معاشرے سے جھگڑوں کو مٹانا ہے، اور آج ہم جھگڑوں کو دعوتیں دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، آئے میرے کو مد مقابل آئے۔ تو بھائی یہ سب آیتیں جو ہیں قرآن کریم کی، یہ صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کے لیے۔ آدمی اگر یہ شیوا اپنا لے جو اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، تو یہ شیوا اگر اپنا لے، ہر آدمی اپنا لے، جھگڑوں کا وجود ختم ہو جائے دنیا سے۔ اصل بات کیا ہوتی ہے؟ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی کوئی بات کرے تو اس کی ایک بنیاد یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی نفسانی خواہش کو پورا کروں۔ دل چاہتا ہے میرا کہ اس کا منہ نوچ لوں، دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو ترکی بترکی جواب دوں۔ یہ خواہش نفسانی ہے، یہ نفسانیت ہے۔ تو جب آدمی کوئی گفتگو کرتا ہے، کسی سے بات کرتا ہے، کسی سے کوئی معاملہ کرتا ہے، اگر نفسانیت کی بنیاد پر کر رہا ہے تو وہ جھگڑے کی طرف لے جائے گا، وہ حدود میں قائم نہیں رہنے دے گا، حدود پر قائم رہنے دے گا، حدود سے آگے بڑھ جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی جو بات کہہ رہا ہے، جو کام کر رہا ہے، وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، وہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو اس نے قربان کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے اوپر۔ تو جب وہ اللہ جل جلالہ کی خاطر کر رہا ہے تو پھر اس کو اس کی پرواہ نہیں کہ دوسرا مجھے اچھا سمجھے، برا سمجھے، وہ مجھے لیے اچھے الفاظ استعمال کرے، برے استعمال کرے، کرتا رہے وہ۔ مجھے تو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے اس جھگڑے میں نہیں پڑنا۔ اس نے مجھے کیا کہا تھا؟ مجھے تو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور جب اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر میری زبان جو ہے وہ پابند ہوگی، حدود کی پابند ہوگی۔ میری زبان بھی، میرا قلم بھی حدود کا پابند۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے آگے بڑھنا یہ نفسانیت ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمارے اندر یہ پہچان پیدا فرما دے کہ ہم کون سی بات نفسانیت کے تحت کر رہے ہیں اور کون سی بات اللہ کے لیے کر رہے ہیں. یہاں تک کہ جو آپس کی دوستوں میں جو بات چیت ہوتی ہے اس میں دیکھو کسی سے دوستی کرے آدمی تو بھی اللہ کے لیے کرے. من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمانہ. کسی سے اگر محبت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے, اگر کسی سے بغض ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے. جب اللہ کے لیے ہے فرض کرو بغض بھی اللہ کے لیے ہے کہ یہ آدمی جو ہے اللہ کی نافرمانی پر تلا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے فساد پھیلا رہا ہے, اس وجہ سے مجھے بغض ہے اس سے. جب اللہ کے لیے ہوگا تو پھر اس کی جواب دہی میں اور اس کے مقابلے میں اللہ کے احکامات بھی سامنے ہوں گے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور اگر وہ میری نفسانیت سے ہوگا تو پھر یہ احکامات سامنے نہیں ہوں گے, پھر میرا جوش ہوگا, میرا جذبہ ہوگا, میرا غصہ ہوگا اور اسی غصے کے تابع میں سارے کام کروں گا. تو میرے بھائیوں عزیزوں, میں کس طرح اس بات کو بیان کروں, دل کس طرح کھولوں آپ کے سامنے کہ اس آیت کریمہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما کی مخالفت پر کمر باندھی ہوئی ہے لوگوں نے, اور اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ لڑائیوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے, جھگڑوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے. سیاسی جھگڑے, مذہبی جھگڑے, معاشرتی جھگڑے, عصبیاتی جھگڑے, گروہی جھگڑے. یہ کیوں ہے؟ اس آیت کی مخالفت کی وجہ سے. یہ جو اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ جب جاہل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں, اس میں جاہلوں کے جواب کس طرح دینا چاہیے اس کو تو بیان کر دیا. لیکن خود جب آدمی ابھی کوئی مخالف نہیں ہے, یعنی کوئی خطاب نہیں کر رہا جاہل آدمی, اس وقت میں جب بات کروں تو کیسے کروں, اس کا ذکر اس میں براہ راست نہیں ہے. لیکن جیسے دلالت النص کے طور پر بات کی جاتی ہے تو یہاں پر یہ خود اس میں پوشیدہ ہے یہ بات کہ جب دوسروں کا گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا تو خود ابتدا کیسے کرے گا گالی سے. جب وہ دوسرے کی جہالت کا جواب سلامتی سے دیتا ہے تو خود ابتدا کیسے کرے گا. لہذا اس میں یہ بات خود پنہا ہے کہ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس لیے اس کا ذکر ہی نہیں. اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ آغاز کرے یہ لڑائی کا اور آغاز کر کے دوسرے پر حملہ کرے. اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب دوسرے کرتے ہیں اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, دوسرے اس کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں, تو بھی اس کا جواب یہ سلامتی ہی سے دیتا ہے. جو خود بات پنہا ہے اس میں. اس سب کا خلاصہ, اس سب بات کا کوئی مطلب یہ نہ سمجھے کہ اس سے اختلاف کو منع کیا جا رہا ہے. اختلاف رائے, اختلاف مسلک یہ ایک حقیقت ہے اور اس کو بالکلیہ مٹانا تقریباً ناممکن ہے. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سب ایک رائے پر متفق ہو جائے, یہ ہو نہیں سکتا. یہ فرماتے تھے کہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا یا تو سارے کے سارے
جو ہے بیوقوف ہو جائے، عقل سے خارج ہو جائے سب، یا سب کے سب بد دیانت ہو جائے. تبھی ہو سکتا ہے یہ بات کہ بھئی اختلاف رائے نہیں ہے. یا تو سب بیوقوف ہیں، ایک نے جو بات کہہ دی سبحان اللہ ہر ایک اس کو لے کے چل رہا ہے، اپنی عقل نہیں استعمال کرتا، سب بیوقوف، تو پھر ٹھیک ہے اتحاد ہو گیا. دوسرا یہ کہ سب بد دیانت ہو جائے کہ اختلاف تو ہے مجھے مگر میں ظاہر نہیں کرتا، تو یہ بد دیانتی ہے. تو جب تک دیانت موجود ہے اور عقل موجود ہے اختلاف تو رہے گا، آراء میں اختلاف رہے گا، لیکن اس اختلاف کو اختلاف ہی رکھا جائے، اس کو دشمنی نہ بنایا جائے، اس کو شقاق کا ذریعہ نہ بنایا جائے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو رسالہ ہے وحدت امت، اس کا جب عربی ترجمہ ہوا تو میں نے اس کا نام رکھا تھا اخلاف ام شقاق، کہ کیا یہ جو خلاف ہے یہ اختلاف ہے یا شقاق ہے. تو اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اختلاف رائے سے منع کرتے ہیں، اختلاف رائے تو ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن اس کو دشمنی کا ذریعہ بنانا، طعن و تشنیع کا ذریعہ بنانا، اس کو دوسرے آدمی کو اس کی بنا پر ذلیل کرنا کسی بھی انداز سے، یہ اس آیت قرآنی کے خلاف ہے. اگر ہم اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ سبق لے لیں اپنی زندگی کے اندر کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے آپ کو پرسکون رکھیں گے، ہم اپنے آپ کو سلامتی کے راستے پر رکھیں گے، کوئی کتنا ہی بڑا دشمن آ جائے. یہاں جہاد والی بات نہیں ہو رہی، لیکن اپنے معاشرے کے اندر کتنا ہی کوئی شخص آ جائے تو اور وہ ہم سے کتنی ہی بد کلامی کرے، ہم اس کے جواب میں بد کلامی نہیں کریں گے، بلکہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما کے اوپر عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے، اپنی رحمت سے توفیق عطا فرما دے. ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی بیماری اس سے دور ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ.